بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ مغموم رہنے لگیں۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ ماں بیٹے کو الگ کر دے۔ اللہ حاکم الحاکمین نے فرمایا، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں سے جب دونوں ماں بیٹا اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ چند روز میں مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی۔ پہلے دودھ اترنا کم ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ بچے نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ پانی تلاش کرتی رہی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر گئی مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ بچے کے پاس پھر پلٹ کر آئیں۔ اسے روتا دیکھ کر بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی اور دوبارہ صفا کی طرف بھاگتی گئی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا جذبہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوا اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا یہ عمل قیامت تک جاری کر دیا گیا کہ زیارت کے لیے آنے والا ہر فرد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اللہ کا فرستادہ فرشتہ حاضر ہوا اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے اور بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ کلامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے جاری ہونے والی ایک سنت کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ فرمانبردار بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے دونوں برگزیدہ بندے گھر سے روانہ ہوئے تو ابلیس ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے کہا، تمہارے رب کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ابلیس ناکام ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کے لیے ہے، یہ تعلق اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لیے مجھے وسیلہ بنایا
بیٹا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالک و مختار کل ہیں، وہ جب چاہیں جیسا چاہیں حکم دیں، ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ابلیس نامراد ہو کر واپس چلا گیا، لیکن اس نے ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے اللہ کا جو حکم ہے میں اس پر راضی ہوں۔ ابا جی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار جبریل امین ان کے پاس وہی لے کر آتے ہیں۔ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے شیطان پر سنگ باری کی۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی جمار ہے۔ باپ بیٹے دونوں جب مینا کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گردن پر چھری پھیر دی۔ بس جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس کو بچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے سری جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کرنے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری برگاہ ازدی میں مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ایک مینڈا قربان کر کے خواب پورا کر دیا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایثار کا عملی نمونہ بنا دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔